اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جلوں کی سرزمین پر جامعہ فاطمیہ للبنات کے افتتاح کے موقع پر آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ رب ذوالجلال اس مرکز علم و حکمت کو ترقی عطا فرمائے اور قیامت تک کے لیے اس کو سلسلہ فیض کے لحاظ سے برکتیں عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں حضرت مولانا محمد فیاض قادری صاحب اور ان کے ساتھ جتنے احباب اس کار خیر میں شریک ہیں، زمین وقف کرنے والے، تعمیر کے اندر حصہ لینے والے، آگے چلانے کے لحاظ سے اس کے انتظامات میں دلچسپی لینے والے۔ رب ذوالجلال سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس عمل کو سب کی اخروی نجات کا ذریعہ بنائے، اور رب ذوالجلال اس مرکز کو ملت کے بچوں بچیوں کی تعلیم و تبلیغ میں بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید کے نزول کا مقصد یہ ہے
کہ انسان کو اندھیرے سے نکال کے سویرا دیا جائے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرمائیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی بہتری کا جو لائحہ عمل دیا ہے، اس جیسا یا اس سے بڑھ کر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی دوسرا لائحہ عمل ہو۔ تو قرآن مجید برہان رشید اللہ کے فضل سے ہمارے پاس موجود ہے، جو بہترین لائحہ عمل ہے انسان کی دنیا کو سنوارنے کا اور دنیا کے اندر رہ کے آخرت میں کامیابی کا لائحہ عمل قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس کے اندر انسانی معاشرے کے جو دو اہم طبقات ہیں، ایک مردوں کا اور دوسرا خواتین کا، رب ذوالجلال نے ان دونوں کے لیے قرآن مجید برہان رشید کو ذریعہ نجات بنایا، اور دونوں کو جو رہنمائی چاہیے رب ذوالجلال نے اس کتاب میں دونوں کے لیے وہ رہنمائی رکھی ہے جو کہیں اور سے میسر نہیں آ سکتی۔ پھر یہ کتاب وراثت میں امت کو دی گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری نبوت کا معجزہ ہے اور ختم نبوت کا معجزہ ہے۔ باقی نبیوں کے معجزے عارضی ہوتے تھے، چونکہ ان کی نبوت کا پیغام، ان کا کلمہ کچھ وقت کے لیے ہوتا تھا، پھر نئے نبی آ جاتے تھے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام کی نبوت کا پیغام اور آپ کا کلمہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے لازم ہے، تو پھر رب ذوالجلال نے آپ کو معجزہ بھی ختم نبوت والا عطا فرمایا ہے، اور وہ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، چونکہ قرآن میرا معجزہ ہے تو مجھے یقین ہے قیامت کے دن میری اکیلی امت سارے نبیوں کی امتوں سے بڑی امت قرار پائے گی۔ تو قرآن مجید برہان رشید قیامت تک کے لیے فیض بانٹتا رہے گا، لوگوں کو ظلمت سے نکال کے نور دیتا رہے گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں یوں صدیوں میری امت میں شمولیت کی انسانوں کو سعادت ملتی رہے گی، اور اکیلی میری امت ساری امتوں سے بڑی امت بن جائے۔ تو ہر صدی میں قرآن کا نور تقسیم کرنے کے لیے اللہ نے ازل سے سینے منتخب کیے کہ جو قرآن پڑھے اور آگے پڑھائیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں کسی مایوسی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ نے یہ خبر دی ہے سند صحیح سے امت مسلمہ کے مستقبل کے لحاظ سے، چونکہ آپ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کی تقریروں میں اور آپ کی تقریر میں یہ بھی فرق ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام اپنے وقت کی بات کرتے تھے، چند سالوں کی، محدود وقت کی، چونکہ انہیں پتا تھا ہمارے بعد نئے نبی آئیں گے، وہ اپنا پیغام دیں گے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے صرف اپنی ظاہری حیات کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ قیامت تک کی ساری امت کو سامنے رکھ کر گفتگو فرمائی۔
اور فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، کہ جو علم میں لے کے آیا ہوں ہر نئی جنریشن میں اس کے وارث پیدا ہوتے رہیں گے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اپنی امت کی زرخیزی کو، اور قیامت تک کے حالات کے اندر جو خوش نصیب قرآن و سنت کا فیض بانٹنے والے ہیں اور جو خواتین زیور تعلیم سے آراستہ ہونے والی ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے میری امت کے اندر ایسے بچے، ایسی بچیاں قرآن کی طرف ان کی رغبت ہوگی، قرآن، حدیث، علوم اسلامیہ وہ حاصل کر کے پھر ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعویل الجاہلین۔ معاشرے کے جتنے فتنے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجموعی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ فرمایا کہ یہ پڑھنے والے پڑھ کے چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے، ہر صدی کے ہر سال میں ہر زمانے میں یہ نئی نسل میں جو میرے ورثاء پیدا ہوں گے وہ ابنائے علم اور دختران اسلام یرفون عنہ تحریف الغالین، اسلام کے اندر غالی لوگ جو تحریف کریں گے تو یہ میرے ورثاء اس تحریف کا بدلہ لیں گے، ان اصل حقیقت لوگوں کو بتائیں گے اور بتائیں گے کہ کہاں سے تحریف کی جا رہی ہے۔ وانتحال المبتلین، باطل پرست ہیلہ سازی کریں گے ہر زمانے میں، تو سرکار فرماتے ہیں یہ جنہیں میری وراثت ملی ہوگی وہ بچے بچیاں پڑھ کے اپنے اپنے فیلڈ میں جاہل وہ ہیلہ ساز جو لوگ ہیں ان کی باطل پرستوں کی ہیلہ سازی کا بھی جواب دیں گے، وتعویل الجاہلین، اور جاہل لوگ جو دین بدلنے کی کوشش کریں گے اپنی من گھڑت تعویلوں سے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دین کے جو وارث ہیں جنہیں قرآن و سنت کی وراثت ملی ہوئی ہوگی وہ جاہل کی تعویل کا بھی جواب دیں گے۔ یہ فتنہ جس طرح مردوں میں آتا ہے باطل پرستوں کی طرف سے اور اسلام دشمن قوتوں کی طرف سے، ایسے ہی خواتین کے شعبے کے اندر بھی غیر مسلم قوتوں کی طرف سے ایسے اندھیرے لائے جاتے ہیں کہ جس سے دختران اسلام کو معاذ اللہ صراط مستقیم سے بھٹکایا جائے، ان کے عقائد خراب کیے جائیں اور ان پر جو چادر زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا سایہ ہے اسے ہٹایا جائے، ان کو جو یورپ کی حیا باختہ بے حیا عورتیں ہیں ان کے راہ و رسم کی طرف متوجہ کیا جائے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یقین ہے قیامت تک میری امت میں ایسے مبلغ اور ایسی مبلغات پیدا ہوتی رہے گی کہ جو دین پر پہرا دینے کا کردار ادا کریں گے۔ ویسے تو ہر طرح کا وہ فن، وہ ہنر، وہ علم جس سے کوئی کسب حلال کرتا ہے، روزی کماتا ہے اور جس کو انسانی ضرورت کے طور پر مفید سمجھا جا رہا ہے اور اس میں کوئی کام قرآن و سنت کے خلاف نہیں، وہ سب جائز ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس علم کو اپنی وراثت کہا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم جو نبی ہیں فرمایا ہمارا ورثہ نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، نہ درم ہے نہ دینار ہے، انما ورث العلم، فرمایا میرا ورثہ علم دین ہے، میں اپنا علم جو چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ میری وراثت ہے۔ تو پھر کسی بھی معاشرے میں سب سے زیادہ کوشش
میری وراثت کے حصول کی ہونی چاہیے، والدین کے اندر، بچوں کے اندر، کہ اسے میری وراثت ملے، نبیوں کے سلطان کو اسے وراثت ملے، جس وراثت کی وجہ سے وہ عام جو ورثے ہیں وہ بچے اس وراثت کی وجہ سے ممتاز ہوں اور معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کردار ادا کریں۔ تو جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں اپنی اپنی ان کی افادیت ہے، لیکن قرآن و سنت کی تعلیم ہمارا بیس کیمپ ہے۔ فرسٹ ایڈ یہاں سے ملتی ہے، اور پھر پورا یہ لائف کوڈ ہے، نظام حیات یہاں سے ملتا ہے، اور اس میں پھر جو سب سے پہلی چیز بچے کے ذہن پر نقش ہوتی ہے وہ اس کی امی کی حرکات و سکنات ہے، اس کی والدہ کا اخلاق ہے، اس کی والدہ کی عادات ہے۔ یہ ایک آبزرویشن ہے کہ بچہ مسکراتا ماں کی طرح ہے اور اسے غصہ باپ کی طرح آتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے سامنے جو سیکھنے کے لیے وہ اس کے والدین، اور والد کا وقت اسے تھوڑا ملتا ہے اور والدہ کے ساتھ اس کا وقت زیادہ گزرتا ہے، اور بچہ ایسے مرحلے میں سننے سے کم سیکھتا ہے، دیکھنے سے زیادہ سیکھتا ہے۔ یعنی 5 سینسز جو انسان کو دیے گئے ہیں، حواس خمسہ کہ جن کے ذریعے سے نالج انسان کو آتا ہے، تو یہ جو بچے کی تربیت کا سب سے اولین مرحلہ ہے، ابھی اس کو عقل کی پختگی میسر نہیں آئی، بالکل 2.5 2 سال 1.5 سال 3 سال ان کے اندر وہ جب کسی کو کوئی کام کرتا دیکھتا ہے تو وہ خود بخود وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ تو یہ کر، اس نے ایک کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تو اس چھوٹے سے بچے نے بھی جھکنا شروع کر دیا، سجدہ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر اس کو کہا جائے کہ اس طرح کر تو یہ اسے مرحلہ مشکل سمجھ آئے گا، لیکن جب اس کے سامنے ایک بچہ کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ فوراً اس کے پیچھے اس کی تقلید کرتے ہوئے شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے اس کے لیے رول ماڈل اس کی والدہ کا بہترین اخلاق ہے، والدہ کی شرعی تربیت ہے، والدہ کا اپنا چال چلن ہے، والدہ کا اپنا طرز حیات ہے، والدہ کی جو اسلامی تربیت کے مطابق اپنی عادتیں ہیں، یہ سب سے پہلے بچے کے ذہن میں نقش ہوتی ہیں۔ ابھی اس نے ہوش بھی نہیں سنبھالا ہوتا، اس سے پہلے اس کے لیے جو معلمہ ہے وہ اس کی امی ہے، کہ جس کو دیکھ کر بہت کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ پڑھ چکا ہوتا ہے۔ تو یہ والدہ اگر ان پڑھ ہوگی، جاہل ہوگی، اگر اس کو خود پتہ نہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں، اور جو شریعت نے فرق رکھا ہے ایک مسلم خاتون کا اور ایک غیر مسلمہ کا، اور دین اسلام نے جو ایک خاتون اسلامی کو اپنا مستقل نصاب دیا ہے، اگر وہ خاتون اسلامی کو اس نصاب سے خود ہی نا واقف ہے تو پھر اس کی گود میں پلنے والے اپنا اولین مرحلہ کامیابی سے کیسے مکمل کر سکتے ہیں جبکہ خود ہی وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر بچیوں کی تعلیم صرف ایک بچی کی تعلیم نہیں بلکہ ایک قبیلے کی تعلیم ہے، ایک معاشرے کی تعلیم ہے، ایک سوسائٹی اور ایک ملک کی تعلیم ہے، کہ وہ مرحلہ کہ جب اہم ترین نقش انسان کی سیرت پر وہ استوار ہوتے ہیں، اس مرحلے میں اگر اس نے کوئی ایسا کردار اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو غیر شرعی کردار ہے اور جو
معیوب کردار ہے تو وہ بچہ پھر اپنی تربیت کے اس اہم ترین مرحلے میں معاذاللہ ناکام ہو جائے گا، اور آگے پھر خشت اول چون حد بیمار کج تا سریا میر بد دیوار کج۔ اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو جائے تو دیوار اگرچہ آسمانوں تک اوپر بنائی جائے تو وہ پھر ٹیڑھی ہی جاتی ہے، چونکہ پہلی اینٹ ٹیڑھی ہے۔ تو ہمارے تمدن کی پہلی اینٹ والدہ کی آغوش ہے، اور اس کے لیے ہمیں بچیوں کی تعلیم کا مربوط، منظم، جامع اور کامل نظام ضروری ہے، تاکہ ہماری بچیوں کو پتہ ہو کہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا طریقہ کون سا ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہمارے نبی علیہ السلام نے طرز حیات کون سا سکھایا تھا جو انہوں نے آگے ہزارہا دختران اسلام تک پہنچایا۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں لیڈی ڈیانا اور اس طرح کی دیگر جو ناہنجار کردار ہیں ان کو پہنچانے والے سورسز تو گلی گلی ہیں، محلے محلے ہیں، یہاں تک کہ دور سے چل کر ہمارے موبائل کے اندر تک دن رات وہ چیزیں ہمارے بچوں تک پہنچائی جا رہی ہیں، اور جو ہمارا اصل کیمپ ہے، اور جو ہماری اصل قوت ہے، اور جو ہمارا اصل راستہ ہے، اس سے دور کرنے کے لیے دوسری قوتیں سر توڑ جد و جہد میں ہیں اپنی ان گھرونی سازشوں میں کہ ان کی جو دختران اسلام کو دوسری طرف متوجہ کیا جائے، ان کی جو نئی نسل ہے اسے اغوا کیا جائے۔ تو اس بنیاد پر سب سے پہلی سیکورٹی والدہ کی ہے اپنے بچوں کے عقیدے پر، ان کے عمل پر، ان کی سیرت پر، ان کے کردار پر، اور اگر وہ زبردست سیکورٹی ہے تو پھر آگے قوی امید ہے کہ جب ابتدائی مرحلے میں جب چیز فیڈ ہو جائے گی دماغ میں، جب سیرت میں کانٹوں کی بجائے پھول بھر جائیں گے، جب بدبوؤں کے بجائے خوشبو آباد ہو جائے گی، تو پھر اگلے مرحلے میں جوں جوں اس کی حفاظت کی گئی، اب امید ہے کہ یہ منزل مراد تک قافلہ پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر اس خالی تختی پر جو پہلی تحریر ہے وہ اور طریقے کی لکھ دی گئی تو اس کے بعد پھر اسے ہٹا کر نہیں لکھنا، یہ پھر بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور بڑی کوشش کے بعد جا کر پھر اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک وہ روشنی ہے کہ جو آپ کو جا کر جی ٹی روڈ پر درکار ہے، اور ایک وہ روشنی ہے جو گھر سے جی ٹی روڈ تک جانے کے لیے درکار ہے۔ اندھیرے میں یہ جو گھر سے شاہراہ تک کا فاصلہ ہے، سب سے پہلے تو یہ طے ہو اس میں رستہ مل جائے، اس میں رب ذوالجلال کے فضل سے بندہ سلامتی سے آگے گزرے تو شاہراہ کی نوبت تو پھر آئے گی۔ اور اگر اسی مرحلے میں وہ کسی گلی کے چوک کے اندر کسی کونے میں کسی کنویں میں گر جائے یا کسی درندے کا شکار ہو جائے تو اگلا مرحلہ تو اسے ملے گا ہی نہیں۔ اولین روشنی یہ والدہ کی تربیت ہے۔ آگے جا کر وہ کیمبرج ہو یا آکسفورڈ ہو، وہ مرحلے تو ہیں ہی دور کے، وہ بڑے بڑے مدارس دینیہ اور جامعات، وہ بڑے بڑے سکالر اور ان کے فلسفے، اور وہ جامی غزالی اور رومی کی تعلیمات کے سلسلے، وہ تیز سپیڈ سے فکری شہروں پہ چلنا، وہ تو معاملہ دور کا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہی اگر کسی کو لوٹ لیا گیا یا کسی کو معاذ اللہ اس کی حیات علمی سے محروم کر دیا گیا تو پھر اگلے مرحلے، اگلے ادارے اور اگلی ساری کوششیں تو بے سود ہوں گی۔ اس بنیاد پر یعنی یہ اولین روشنی جو گھر کے دروازے سے بڑی شاہراہ تک انسان کو سلامتی سے لے جاتی ہے، یہ ہر بندے کی ماں کا وہ علم ہے، ہر بندے کی والدہ کے وہ معارف ہے کہ جو اسے اس جگہ تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے
کہ جب والدہ خود تعلیم یافتہ ہوگی اور انہیں پتا ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا اور دوسروں کا فرق کیا رکھا ہے، کیونکہ اس کائنات کے اندر ہم اور کشتی کے مسافر ہیں، ہندو اور کشتی کا مسافر ہے، سکھ کرسچن یہودی اور کشتی کا مسافر ہے۔ ہماری گاڑی کا انجن اور طرح کا ہے، ان کی گاڑی کا انجن اور طرح کا ہے، ان کی گاڑی سیدھی جہنم جانے والی ہے اور ہماری سیدھی جنت جانے والی ہے۔ اور اس میں تو ہم سب فرق سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ایمان کا تقاضا ہے اس کے نتیجے میں ہم سارے امیدوار ہیں جنت جانے کے، لیکن اگر ہم نے سفر کے لیے منتخب اس گاڑی کو کر لیا کہ جس کا ٹریک ہی جہنم والا ہے یا جس کے سامنے انجن ہی جہنم کی طرف جانے والا لگا ہوا ہے، اور ہم نے بھی اپنا ڈبہ اس سے اٹیچ کر لیا، تو پھر کتنی حماقت ہوگی کہ ہم جنت کی کوئی امید رکھیں۔ اس بنیاد پر ہمیں ہمارے دین نے کلمہ سے لے کر آخر تک ہر جہت میں اپنا نصاب دیا ہے، اپنی کتاب دی ہے، اپنا طرز عمل دیا ہے، اپنا تمدن دیا ہے، اپنا طریقہ دیا ہے۔ اور اس بنیاد پر سب سے اہم چیز تعلیمی نصاب اور تعلیمی نصاب کو پڑھانے والے ہیں۔ یعنی بچہ جس وقت ماں کے مرحلے سے آگے جاتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ حرکات و سکنات چونکہ انسان کی فطرت یعنی طبعاً انسان کی فطرت کے اندر فالو کرنا ہے لغوی طور پر، اور کچھ لوگوں نے اس کو کہا کہ انسان طبعاً فطرت میں اس کے چوری کا منصب ہوتا ہے، کہ جس طرح خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، تو انسان کا بھی مزاج اور فطرت اس لحاظ سے دوسروں سے لینے کے لحاظ سے وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے میں بھی اپنے اندر وہ جذب کر لوں۔ اچھی چیز کو بھی جذب کرتا ہے اور بری چیز کو بھی اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ماں اور اس کے بعد معاشرے کے جو سارے کردار ہیں، جس وقت اساتذہ اور کلاس فیلو اور یہ ساری چیزیں اس کو جس وقت صحیح طریقے سے ملتی ہیں تو اللہ کے فضل سے پھر رہنمائی کا فریضہ سر انجام ہوتا ہے۔ اور اگر ہم آج چھوڑ دیں، مثلا اب تو ایک نیٹ ورک ہے سارا پورے معاشرے میں انگریزی سکولوں کا، انگریزی کے ہم خلاف نہیں، لیکن جو انگریزی بود و باش ہے، انگریزی کلچر ہے، جو انگریز کی عادتیں ہیں، وہ ہمارے لیے وہ تھاٹس اور اس طرح کی سوچ وہ زہر قاتل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بندہ کہ جنہیں سرکار نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بنا دیا جاتا، جنہیں فرمایا میری امت میں سب سے بڑھ کر رب جنہیں الہام فرماتا ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے ہاتھ میں ہمارے آقا علیہ السلام نے جب تورات کی چند ورقے دیکھے تو چہرے کا رنگ، سرکار کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ فرمایا اَوَ مُتَحَبِّكُونَ أَنْتُمْ يَبْنَ الْخَطَّابِ، اے خطاب کے بیٹے تم یہ اپنے آپ آگے پڑھنا شروع کر دیتے ہو، کیا تمہارے لیے اللہ کا تازہ کلام قرآن کافی نہیں ہے؟ تم کیوں دوسری طرف جا رہے ہو؟ حالانکہ ان پر تو ایمان کا پکا پہرا تھا، لیکن پھر بھی سرکار نے فرمایا میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کوئی اور کتاب کسی اور کے نصاب کی طرف جانے کی۔ جب قرآن تمہارے پاس ہے تو تم پھر ایک جو محرف کتاب ہے تحریف شدہ اس کے ورقے میں نے تمہارے ہاتھ میں دیکھے اور تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں اور یہ تم نے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس بیس پر آج ہمیں اپنے بچوں کے جو اساتذہ ہیں ان کے نظریات، ان کی حرکات و سکنات اور پھر جو ان کا نصاب ہے کہ اس کے اندر زہر ہے یا تریاک ہے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف ایک یہ تعلیم نہیں ہے کہ جس طرح ایک انگریز پڑھ گیا ہے وہ سائنسدان بن گیا ہے، وہ ایک اچھا اسپیشلسٹ ہے، انجینئر ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے نزدیک ثانوی حیثیت کی ہیں، مطلقاً
اگر انجینئر بن جانا، ڈاکٹر بن جانا یہ مقصد ہے تو پھر یہ تو ہزاروں ان کے بھی ہیں، انہیں ہم اپنا کیوں نہیں قرار دے رہے؟ یہود کے ہزاروں ڈاکٹر، نصارہ کے ہزاروں انجینئر، وہ ہمارے لیے کیوں مفید نہیں؟ کہ وہ ڈاکٹر تو ہیں مگر ان کے اندر اسلام دشمنی بھری ہوئی ہے، وہ ہمارے لیے کبھی بھی بھلا نہیں سوچیں گے۔ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تو قرآن جس نے نازل کیا وہ ہمیں بنانے والا ہے، وہ ہمارے مزاج جتنے وہ جانتا ہے اتنا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس بنیاد پر، یعنی اس موقع پر، اس مرکز کے لحاظ سے تو میں بات کر ہی رہا ہوں، لگے مطلقاً ماحول میں آج جو زہر دیا جا رہا ہے نظام تعلیم کے اندر، اور والدین سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو اتنی بھاری فیس دے کر بچے ان کے سپرد کر دیے، اب اگلی ساری ان کی ذمہ داری ہے۔ مگر یہ بھی تو والدین کو جا کے چیک کرنا چاہیے کہ جن کو ہم نے بچوں کے سامنے آئیڈیل بنا دیا ہے وہ اس قابل بھی ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، وہ ایسا روشن مینار بھی ہیں، وہ ایسا رول ماڈل بھی ہیں، ان کا شخصی کردار قابل تقلید بھی ہے، ان کے کردار کے اندر کیا پارسائی اور تقوی بھرا ہوا ہے، اور پھر جو وہ غذا کھلا رہے ہیں بچے کو، ناشتہ بچوں کا اتنا صحت فل ضروری نہیں، صحت مند جتنا نظریہ ضروری ہے۔ تو ناشتے میں جراثیم نہ ہوں، ناشتے پر مکھیاں نہ بیٹھی ہوں، ناشتے کے اندر ملاوٹ نہ ہو، ناشتے کے اندر کسی نے مرچی میں اینٹیں پیس کے نہ ڈالی ہوں، یہ دھیان ضروری ہے۔ مگر اس سے کروڑ مرتبہ دھیان یہ ضروری ہے کہ جو تمہارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے سکولوں کالجوں کے اندر، وہ کہیں دین کی روح تو نہیں نکالی جا رہی کہ جس کے بعد صرف نام اسلامی رہ جائیں اور دماغ انگریز کا ہو، بچہ مسلمان کا ہو لیکن بولے تو انگریز کی بولی بولے، سرکار کے دین کے خلاف بولے کہ یہ قرآن حدیث، یہ پرانا نظام ہے، معاذ اللہ ہمیں آج نئی روشنی کی ضرورت ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ کتنے سکول کالج ان کے کلاس روم کفریات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی پڑھانے والے پڑھنے والے وہ بیٹھ کے اسلام کو مشورے دے رہے ہیں۔ بٹ آئی تھنک، میں یہ کہتا ہوں آیت یہ ہے، حدیث یہ ہے، مگر میری رائے یہ ہے، اور یہ پھر ان کو تربیت دی جاتی ہے کہ تم بولنا سیکھو اس دین کے خلاف۔ اور یہ یاد رکھو کہ یہ صورتحال جس میں آج ہمیں ایک اندھیرے کے اندر پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، مگر کل قیامت کے دن ہم سب سے مواخذہ ہوگا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تیرے سپرد تھے تیرے بچے، تو تیرے ہوتے ہوئے وہ کیوں یہودیت کی طرف چلے گئے، کیوں نصرانیت کی طرف چلے گئے، کیوں لبرل بن گئے، کیوں اسلام دشمن بن گئے؟ یہ جو ابلیس کو دھتکارا گیا اللہ کے دربار سے، اس پر بات کی گئی کہ مین سبب کیا تھا۔ امام بیضاوی نے یہ لکھا، بس اس پر ہی میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں چونکہ نماز کا ٹائم ہے۔ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سجدہ نہ کرنا ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ اتنا بڑا جرم نہیں تھا جتنا بڑا جرم آگے رب ذوالجلال کے سامنے اپنی تجویزیں دینا تھا، مشورے دینا تھا، اور اپنی رائے پیش کرنا تھا کہ جب رب ذوالجلال نے فرمایا سجدہ کر، نہ کرتا اور چپ کر جاتا تو اتنا نہ دھتکارا جاتا جتنا دھتکارا گیا۔ سجدہ اس نے نہیں کیا، اور آگے کیا کہتا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ رب تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، مجھے مٹی سے پیدا کیا۔ اب اس پر آگے اس کی گفتگو ہے ساری جو قرآن میں ذکر نہیں، لیکن اس نے رب کو وہ سب کچھ کہہ دیا کہ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے،
تو جو اوپر جائے وہ افضل ہوتا ہے. تو میں آگ سے بنا ہوں تو میں افضل ہوں، وہ مٹی سے بنے ہیں وہ غیر افضل ہے. تو پھر سجدہ تو غیر افضل کو چاہیے کہ وہ افضل کو کرے. تو یہ مجھے تو حکم نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میں ان کو سجدہ کروں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ رب معاذ اللہ تجھے یہ بھی پتا نہیں کہ حکم کس کو کیا دینا ہوتا ہے. یہ جو اس کی آگے اس کی چالاکی اور ہوشیاری تھی، جو بٹوین لائن پڑھی جا رہی ہے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس پر اس کو جتنا رب نے دھتکارا پھر اس کی کوئی حد نہ رہی. اس بنیاد پر یعنی دین متین کے مقابلے میں آج جو انسان کو لایا جا رہا ہے کہ تم اپنی عقل کا گھڑا ہوا مذہب بنا لو، جو عقل کہتی ہے وہ کرو، یعنی دوسرے لفظوں میں کلمہ اپنی عقل کا پڑھ لو، نبی رسول اپنی عقل کو مان لو اور اپنی خواہش کو معاذ اللہ اپنا خدا بنا لو. تو پھر ظاہر ہے کہ یہ نتیجہ کوئی خواہش کو خدا بنائے یا بت کو خدا بنائے، کوئی قادیانی مرزا قادیانی کو نبی بنائے اس جھوٹے نبی کو، یا کوئی اپنی عقل کی پھرتی کو اپنا نبی بنا لے اور کہے آئی تھنک، یہ میرا خیال ہے میں اس پر چلوں گا. تو ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہمارا رب رب ذوالجلال ہے. ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ہم تیرے سامنے جھک گئے ہیں اور تجھے وحدہ لا شریک مان لیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو آخری نبی مان لیا ہے. اب آپ جو فرمائیں گے ہماری عقل کو سمجھ آئے پھر بھی ہم مانیں گے، سمجھ نہ آئے پھر بھی ہم وہی مانیں گے جو تمہارا فرمان ہوگا. ہم نے اپنی پسند آپ کی پسند کے تابع کر دی ہے. تو آج ہمارے لیے یہ امتحان ہے کہ کہاں کہاں ہم دین کی پسند کو معاذ اللہ مسترد کر کے پس پشت ڈالے ہوئے ہیں اور اپنی پسند کو ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، اور اپنی پسند کو اپنے اوپر بھی مسلط کر لیا ہے، غیروں پر بھی مسلط کر رہے ہیں. اور جو رب نے ہمارے لیے پسند کیا تھا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے لیے پسند کیا تھا اس کی طرف دیکھنا مشکل ہو رہا ہے. تو مدرسہ کا مقصد یہ ہے ہماری بچیاں پڑھیں اور اپنے اولاد میں پھر یہ نظریہ منتقل کریں بچپن سے ہی کہ غیر مسلموں کا اور ہمارا فرق ہے. وہ تقوی کلاس کے سٹوڈنٹ ہی نہیں، انہیں داخلہ ہی نہیں ملا، وہ فارغ ہیں، وہ ڈنگروں کی طرح جو کرتے پھرے. لیکن ہم تو تقوی کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں، ہمیں داخلہ ملا ہوا ہے اور ہم نے وہ پڑھنا ہے جو رب نے ہمیں نصاب دیا ہے، اور ہم نے وہ کرنا ہے کہ جس رستے پہ چلیں تو آگے دروازہ جنت کا آتا ہے. ہم نے اس رستے پہ نہیں چلنا کہ جہاں جا کے نتیجہ جہنم کے دروازے پہ نکلتا ہے. تو اس بنیاد پر یہ بہت بڑا کردار ہے دینی اداروں کا، تعلیمی اداروں کا، ہمارے سکول کالج، ان کا بہت بڑا کردار ہے ملت کی رہنمائی میں. لیکن جہاں جہاں سستی ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے یا نصاب میں معاذلہ کفریات شامل کیے گئے ہیں، ان ساری چیزوں پر ماہرین کی گہری نظر ہونی چاہیے تاکہ رب ذوالجلال ہمارے اس ماحول کو شستہ اور شائستہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.